جو کچھ ہوا پاکستان میں معافی چاہتا ہوں. پاکستان کو بیرونی دنیا سے خطرہ نہیں ہے, ہمارے اندر سے ہم نے اسے تباہ کیا. ہمارے مسائل سارے اندرونی ہیں. ہم سب اس کو معافی چاہتا ہوں بیڑیوں کی طرح نوچ رہے ہیں, اس کی آنکھیاں نکال رہے ہیں, اور یہ اٹس گوئنگ ٹو بالکل کولیپس. ہماری اپنی اس سے, میں کسی کا نام نہیں لیتا, کسی کے پاس کچھ نہیں تھا, آج وہ عربوں میں کھیل رہے ہیں. کہاں سے ابھی جو الیکشن ہوئے اس کا یہ اثر ہوا کہ ساری سوسائٹی ہماری اوپر سے نیچے تک کرپشن. ہم نماز پڑھتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں, اشراق بھی پڑھتے ہیں, لیکن اندر سے ہم سب, ہمارا دین ہمارے سیاسی اعمال پہ وہ نہیں ہے, اس پہ اثر نہیں رکھتا. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک بالکل اب خدا نخواستہ ٹی بی کے مریض کی طرح غروب زوال ہے. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم توبہ کریں, سب توبہ کریں, اسٹیبلشمنٹ بھی کرے, سیاسی بھی کرے, ملا بھی کرے, پیر بھی کرے, فقیر بھی کرے, اور نئے سرے سے تمام ملک کے عوام کی اجتماعی دانش سے ایک نئے جمہوری پاکستان کی ہم بسم اللہ کریں. ایک ایسا پاکستان جس میں فرد کا فرد پہ, جس میں کسی قومیت کا قومیت پہ, جس میں کسی فرقے کا فرقے پہ کوئی وہ نہ ہو. پاکستان ہمارا ملک ہے, ہم کسی سے منافقت ہم نہیں کر رہے. ہم اس کو ملک کو چلانا اور بچانا چاہتے ہیں. بچنے کا واحد راستہ یہ ہے. دیکھیے کتنے افسوس کی بات ہے, یہ نہیں کہ علامہ صاحب بیٹھے پارلیمنٹ میں. اس دن جس دن پالا چنار میں لڑائی ہوئی تھی ایک معمولی 30 کینال کی زمین پہ, پہلے ہی جھٹکے میں 40 کے قریب آدمی مر گئے تھے, شہید ہو گئے. زخمیوں کو ملا کے 52 انسان پاکستان میں ہماری اپنی حکمرانی میں مارے گئے تھے. پارلیمنٹ چپ, اس کا اسپیکر چپ, فاتحہ بھی کسی نے نہیں پڑھی, کسی نے کچھ نہیں کہا. اس پارلیمنٹ کو ہم کیا کریں گے؟ پارلیمنٹ پہ پابندی, پارلیمنٹ میں لوگوں کو بننے پہ پابندی, اور جو ان کو ایجنڈا آگے بڑھا رہے ہیں ٹی وی پہ گھنٹوں بول رہے ہیں. یہ پاکستان اس طرح نہیں چلے گا. آئے ہم سب توبہ کریں, نئے سرے سے اس ملک کی ایک جمہوری پاکستان کی تعمیر کریں. اس کے لیے ہم نے یہ بنایا تھا اپنا یہ اتحاد. ہم اس ملک میں جمہور کی حکمرانی بار صورت قائم کرنے کی کوشش کریں گے. ہم کسی کو, باقی میں بار بار بول چکا ہوں, آرمی چیف, ہماری اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور, بہت بڑی, زندہ باد. میاں نواز شریف, مسلم لیگ بہت بڑا, عمران خان بہت بڑے, ساری پارٹیاں, جمعیت علماء ہند. لیکن پاکستان ہمارا ملک, اس کا آئین اور اس کی پارلیمنٹ, یہ سب سے مقدم اور مقدس. ٹھیک ہے, 21 توپوں کی سلامی بھی ہوئی, کچھ پٹاخے اچھا ہوا, خوشیاں بھی منائی گئی, یہ کافی نہیں ہے. ہم نے آزادی, یہ 75 سال میں ہم ابھی تک لازمی مفت تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. ہر اسٹیٹ ود ان 10 ایئرس کر دیتا ہے, ہر اسٹیٹ 10 سال کے اندر وہ بائی فورس لوگوں کو مجبور کرتا ہے لازمی تعلیم کم سے کم پرائیویٹ. ہم 70 سال میں وہ نہیں کر سکتے. غربت کا یہ حال ہے کہ کروڑوں لوگ اس کے نیچے رہے. غربت کی ایک ووٹ خریدنے کے لیے 70 کروڑ روپے دیے جاتے ہیں, اسمبلیاں خریدنے اور اس کے لیے اربوں روپے. اور یہ بیماری, معافی چاہتا ہوں علامہ صاحب سے ناراض نہ ہو یا یہ شریف آدمی سے ناراض نہ ہو, یہ کرپشن پارٹی میں بھی آ گئی. اپنے ساتھی کو سینٹ دینے کے لیے وہ چندے کے نام پہ 15 کروڑ روپے پارٹی کے ساتھ جمع کر رہے تھے. 15 کروڑ روپے کہاں سے آتا ہے یہ بات؟ 10 کروڑ, 15 کروڑ, 12 روپے اپنی پارٹی کے چندے کے نام پہ دے کے ٹکٹ. یہ طریقہ بربادی کا ہے. حکومت ہے, ڈپٹی کمشنر ہے, آئی جی پولیس ہے, ایف سی سیکورٹی, فلانا, کیسے ان کی موجودگی میں 40 آدمی فارغ اور خاموشی سب کی. جب میں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ باہر میں جائے وہ پارلیمنٹ, سب کھڑے ہو گئے, غصہ آیا سب. میں نے کہا باہر میں جائے وہ پارلیمنٹ جو غریب کے لیے روٹی کا بندوبست نہ کر سکے, جو انصاف نہ دے سکے, جو فلانا نہ کر سکے. بے انصافی نفرتوں کو جنم دیتی اور نفرتیں جنگوں کو جنم دیتی. جہاں انصافی ہوگی بھائی بھائی سے لڑے گا, بیوی شوہر سے لڑے گی, باپ بیٹے سے لڑے گا, بہن بھائی سے لڑے گی. اسی لیے قرآن کریم نے ایک حکم دیا ہے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوى, آپ عدل کریں. عدل کا تو یہاں نام و نشان کہیں نہیں ہے. میں نے یہ بات کی ہے, معافی مانگنا بڑا پن ہے, علی ظرفی ہے, لیکن ایک خاص واقعے کو تجرید میں دیکھنا کہ جی اس آدمی نے اس آدمی پہ فائر کیا تھا, یہ معافی مانگ, نہیں, ایسا نہیں. ہمارا ملک ٹوٹا, مٹکا نہیں تھا, جگ نہیں تھا, شیشہ نہیں تھا, سائیکل نہیں تھی, ہمارا ملک ٹوٹا. آج تک
ٹھیک ہے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ کون ذمہ وار تھا کون نہیں ذمہ وار، لیکن ہمیں کاغذ پہ یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کی ذمہ دار کون. اس کے بعد ہمارا الیکٹڈ وزیر اعظم پھانسی ہوتا ہے، 15 سال کھا جاتا ہے. یہ تو غلطی ہو گئی، وزیر اعظم کو اپنے پھانسی کیا. عام آدمی کی موت، یہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان، مسلمان کی بات نہیں کرتا، کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو ان 2 جرائم کے علاوہ کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا وہ وطن میں دہشت پھیلا رہا ہو، اگر کسی نے ایک انسان کو قتل کیا، اٹ از ایکویولنٹ ٹو ساری ہیومینٹی کو. اور اگر کسی انسان کی زندگی بچائی، جس طرح ساری، یہاں اپنے وزیر اعظم کو پھانسی چڑھایا اور پھر اپنے غلطی ہو گئی. اس کے بعد بے نظیر بھٹو کا بھائی سٹنگ وزیر اعظم کا بھائی، اس کی بہن وزیر اعظم تھی. میں ان کی فاتح کے لیے وہ جتنی روئی تھی، میں نے کان پکڑے، میں نے کہا یا اللہ، ہم تو کسی کی کوئی ڈپٹی کمشنر چاچا ہوتا ہے کہ جی اگر خدا نخواستہ ہم پھنس گئے تو کمشنر صاحب ہماری امداد کرے گا. سٹنگ پریمیئر کا بھائی اپنے آبائی گھر کے سامنے 5 ساتھیوں سمیت دن دہاڑے مارا گیا. ٹھیک ہے اندازے لوگ لگاتے ہوں گے، حقیقت ہمیں نہیں بتائی. اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ دن دہاڑے یہاں گولی لگی، غریب گر گئی، وی ڈونٹ نو کہ کس نے قتل کیا. 12 مئی کو کراچی میں جس نے بھی کیا، انسانوں پہ جس میں ہر قسم کے لوگ تھے، سینیٹرز تھے، وزیر تھے، فلانا تھی، گولیاں برسائی گئیں، درجنوں لوگ شہید ہوئے، اربوں کا نقصان ہوا. ابھی تک اسی تحقیقات نہیں. اسی طرح یہ 9 مئی کا تماشا ہے. تجریب میں نہ دیکھیں، اگر نہیں وہاں سے لے کر یہاں تک سب، اگر نہیں تو وہاں سے لے کر یہاں تک اب سب معافی مانگے اپنے اعمال کی. اسٹیبلشمنٹ نے بھی زیادتیاں کی ہیں. پتہ ہے ہماری تاریخ، ہماری 9 مہینے کی جو بھی تاریخ ہے 9 سال کی، پنجابی بنگالی بھائی کی آبادی اور زبان کے جھگڑے کے 9 مہینے 9 سال لگے. پھر پہلا انتخاب اس کا نتیجہ ماننا، نتیجہ پاکستان کا ٹوٹنا. پھر دوسرا انتخاب بھٹو کی پھانسی. یہ انتخاب اچھا ہوا، ابھی تک اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا کہ کسی کی پھانسی ہو جائے یا خدا نخواستہ کسی منہ ٹوٹ جائے. انتخابات میں 2 دفعہ ہم نے راستہ روکا، ایک میں ہمارا منہ ٹوٹا، دوسرے میں وزیر اعظم پھانسی ہوا. جو بھی جیتتا تھا مجھے دے دینا چاہتے، نہیں دے رہے ہو اب راستہ نکالو، اب راستہ نکالو. الیکٹڈ پریمیئر ہے، جو بھی ہے. عمران خان اچھا ہے برا ہے، اس وقت وہ پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. اس کو 4 صوبوں میں کسی حد تک، ہمارے صوبے میں ہمارے ساتھی اس کے ساتھ ہوں گے بہت سارے، لیکن باقی صوبوں میں اس کی نمائندگی ہے. اور صحیح طور پہ دیکھا جائے وہ الیکشن جیت چکا. اس کو آپ راستہ روک رہے ہیں غلطی سے، اور اس پہ بیٹھے بھی ہیں اور بضد ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے. یہ طریقہ غلط ہے. نو، بسم اللہ کریں، توبہ کریں. سب کیا ہوگا؟ شہباز اچھا ہے برا ہے، نگیٹو غلط طور پہ بیٹھا ہے، وزیر اعظم ہے، اس کا حکم مانا جاتا ہے. اگر وہ سپریم کورٹ سے کہہ دے کہ اب نو آبجیکشن، اگر آپ عمران کو ضمانت پہ رہا کرتے ہیں تو کیا نقصان ہوگا؟ ضمانت پہ آ جائے گا اپنی پارلیمنٹ میں، ہاں ہو زندہ آباد کون بجائے گا، پاکستان نعرے ہو جائیں گے، زندہ آباد عمران خان بیٹھ جائے گا. یا ایز اے پروڈکشن آرڈر وہ لے آئیں. اور اگر بڑا فنڈ دکھانا ہے، بسم اللہ، وزرائز کیسز فری کر دو. پھر بلائیں گورنمنٹس کانفرنس ساری اداروں، کوئی قومی حکومت بنائے. یہ ڈرامہ بات کر رہے پاکستان کو، یہ جو ہم کر رہے ہیں بالکل پاکستان کے مستقبل سے وہ کھیل رہے ہیں. اور اس کی اجازت ہماری جو بھی طاقت ہے، ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں.